کی ہے شریعت، جب تک باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر نہ ہو، باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر کیا ہے؟ نماز، اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز ہے، یہ ظاہر ہے. باطن کے وضو، پہلے وضو ہوسی نماز ہوسی، پھر خلوص نیت، پھر اللہ دی وحدانیت دا اقرار، پھر اس نو اندروں مننا، غیر اللہ چھوڑنا، دلوں کٹنا، بت اندر جڑے وسرے نو نہ کٹنا، تے پھر مالک در متوجہ ہونا، وحدہ لا شریک سمجھ کے اس دی بارگاہ میں سجدہ دینا. اے نماز دا باطن ہے، اے اصل نماز ہے. یہ نہ ہو تے اے اٹھنا بیٹھنا، یہ پریکٹس ہے. آج تک حسین نہ ایک سجدہ یاد ہے نہیں پوری امت، 2 سجدے کرنے اس تے ایک دیتا. سوچو تو اڈی تے میری حیثیت کے وے حسین دے سامنے. ایک سجدہ دیتا، 2 دینے ایک دیتا. ایک سجدہ پوری امت دے سجدیاں دے پاری ہے. نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا، نہ کسی مولوی دا پہنچیا، نہ کسی موحد دا پہنچیا، اور رندانہ سجدہ ادا کر کے گیا. تے جڑے انج سجدے کرن انہاں اس طرح سجدے تو بعد بلندی ملنی. نیزے تے اگلیاں چاڑیا، انہاں دی کہ جرت ہے کہ نیزے تے چاڑا؟ اس آپ چڑھوایا نیزے تے. اس آکیا او میرے محبوب دے نواسے تو دے اجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بعد میں آکھا اس دا صرف میری بارگاہ وچ اس پیش کیتا ہے، اس نو سر بلند کرو. اس دا سجدہ میرے بارگاہ وچ قبول ہے. اے دنیا ساری ویکھ لے کہ جڑا انج سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں ہوندے نے حسین وانگو ہوندے. اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سجدہ تا دے ویا، نہیں فرمایا ایک ہی سجدہ بہت ہے. تیرا نانا بھی قیامت والے دن ایک ہی سجدہ دے سی. شفاعت واسطے حضور دے 2 سجدے ثابت نہیں. شفاعت واسطے تیرا نانا جس ویلے میری بارگاہ وچ سر رکھسی تے میں آکسا ارفع راسک یا محمد سل توتا وصفا تشفا. او میری بارگاہ وچ سر رکھنے والے پھر چاہ منگ جو کچھ منگنا ہی. شفاعت کر تو منگیا میں دتی آسا. میرا دل کہندا ہے تسی بھی سوچو، تساں بھی اللہ کھوپڑیاں دیتیاں، دماغ دیتا ہے. کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا، دوسرا سجدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سجدہ جو ہے بخشوا دے گا. ایک سجدے نے کام کر دیا، دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں نواسا ہے، وہ قربانی پیش ہوا، ایک سجدے نے کام کر دیا. فرمایا اس کو بلند کر دو. یہ سجدہ ہے. ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں، حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے. اور دیکھو دشمنی کرنے والیاں ذلیل کرنے واسطے سر کٹیا تے چایا. اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں. دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا، ورنہ وہ
کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے، ٹھوکریں مار سکتے تھے، جوتے مار سکتے تھے، مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری، اس نے سجدہ دیا، اس کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں، اور شہادت ایسی ہوتی ہے، اور جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ گلا سجدے میں کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، جو آل مصطفیٰ ہوں ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے۔ اوے دشمنوں، تسی ذلیل کرنا چاہنے ہو حسینہ؟ نہیں، اپنے ہتھاں نال لکھنا ہے، سر نیزے تے چاؤ، دسو کہ اس نماز پڑھی ہے، سجدہ ایک کیتا سی، دسو۔ یہ مقام حسین ہے، یہ سجدہ حسین کا مقام ہے، اور شیخ بڑے محراب حرم میں پہروں دکانہ پڑھتے رہے۔ یہ مسیتیاں چ بڑے مولوی 24 گھنٹے وضو کرنے، چھل چھوبیاں چ بڑے لوٹے رکھے تلے پر پر کے، وقت پہ آپے امیت نمازیاں سارے آنا، ٹھڈے مارنے پہ ان کے ادھر پہ نسل، نماز نہیں کی، نماز کا ٹائم لے شیخ پڑھے محراب، ادھر پیر صاحب کو یاد ہے وہ نماز پڑھنی جناب، نفل پہ پڑھنے، وہ آنا میر تکی میر کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہے۔ اے مولوی بھی پڑھنے رہن، پیر صاحب بھی پڑھنے رہن، اے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے علماء جڑے جنہیں بڑے فاخرانہ لباس پائے یہ پڑھنے رہو نمازاں، لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، اس تلوار نے تلے کھلو کے سجدہ، تلوار سرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے۔ او آجا سجدہ اینا مولویاں چے پیراں بچوں آج بھی کوئی کر دے وے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ کدے ہے دے کر نہ سجدہ ہے آجا جڑا حسین کربلا وچ دیتا ہے کہ اسی چوک کے سلام کرا قبلہ من گیا۔ انہا مسیت لبی مرنے نہ ٹائم آوے، انج قدرتی بام چال وجے تے مر وجن تے بکھری گالے، چیچا نہیں مرنے۔ حسین تا چیچا گیا ہے۔ حسین اگر اقتدار کے لیے گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی، بیعت کر لیتا، وہاں بھی پیسے ملتے، ملک ملتا، لیکن سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسد حسین۔ سر دے چھوڑے ساتھ نہیں دیتا، اسی سر نہ دینے ہاتھ چاہ دینے، فرق حسین تے اساں جتنا ہی، وہ سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا، اسی ہاتھ چاہ دینے آپ ہمیں منگنے آستے دیو سرکار، اے نہیں دے ہونا نہ سر، اے بغیرت سر ہے، اس نے موڑیاں بغیرتا تے انجی رہ سی۔ حسین دا سر بھی غیرت والا آیا تے موڑے بھی ہوئے۔ کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، کپڑوں سے اب خدا نہ نانے مولوی بن کے نہ سڑے ہو منی تقریر، چوڑ نہ کرے ہو منی تقریر، بیان نہیں، ذوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے دے غلام بن کے سڑے ہو، بدعقیدہ مولوی بن کے نہ سنے ہو، گستاخ ذہن رکھ کے نہ سنے ہو۔ میری آواز تے تہاڈی حاضری مدینہ شریف لگ رہی ہے، کملی والا ویکھ رہا تو انو تے مینوں، میرا ایمان ہے تے تہاڈا بھی ہونا چاہیے۔
تے حسین چڑھیا بڑیاں بڑیاں ماما پتر جمے پر اس باوجہ پتر کسی نہیں جمے. کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو. حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو. اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف. اے میر انیس ایویں مصرع نہیں آکھیا قاری صاحب کہ چار طرفاں کیڑیاں؟ مشرق مغرب شمال جنوب، چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف. لیکن استاد آدمی ہے نا، اے تو آڈے تے مینڈے اور گلا کرنے والا تو نہیں ہے. امیر ببر علی انیل تھیا، اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ مینڈے عاجز جا ہوئے. میں اس وچ کے سمجھیا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف، چاہے وہ صدیق اکبر ہوئے، چاہے وہ فاروق اعظم ہوئے، چاہے عثمان غنی ہوئے، چاہے وہ حیدر کرار ہوئے. پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. صحابہ کرام میں بھی پنج تن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کیا مطلب ہے؟ تسی آکھو جناب بڑے کٹ ہو جو تو نننا ایک کئیاں بہو پیڑی عادت تو نہیں تے شودیاں بوتیاں ہونیاں نے نہیں پیڑیاں گلہ کرنے لگو اعتراض کرنے اکھے جی یہ چار یار کی تھو آگئے پانچ تان کی بو ہی نہ چکن جائی. میں دینا جواب نہ تسی جمع ہی نہیں ہو لے. عقل ہونا چاہیے شیرہ سمجھنے آستے. بو نہ کہ میں نے بو میں نے محبت آننا فرانے آتے بو بھی نہیں پہی صحیح بو ہی نہیں ہوا ہی نہیں لگی. اے پنجابی بول لے میں پنجابی آج بولنا پیا بڑے عرصے بعد تکے پنج تن کی بو کہ پنجا تنانی جڑی محبت ہے وہ انہا چوما چاہیے. صدیق اکبر میں بھی تھی، فاروق اعظم میں بھی تھی، علی المرتضیٰ میں بھی تھی اور حضرت عثمان غنی میں بھی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ غلط کہتے ہیں. پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی تھی.